بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ محترم عزیز طلباء کرام، آج آپ کا سبق ہے ولد آزر۔ آپ نے اس سے پہلے ایک سبق پڑھ لیا من کسر الاسنام۔ اب یہاں سے دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے ولد آزر۔ جس طریقے سے گزشتہ سبق میں آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ پہلے ہم عبارت کو حل کرتے ہیں، الفاظ کی لغوی تحقیق، اس کے بعد ترجمہ۔ اسی طریقے سے آگے بھی ہم سبق میں پڑھیں گے، عبارت کو حل کریں پھر ترجمہ کریں۔ دیکھیے ولد آزر، ولدن یہ اسم ہے اور واحد ہے، ولدن اسم ہے اور واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ولدان، ولدن کی جمع آتی ہے ولدان، معنی ہے لڑکے۔ آزر، آزر اس سے پہلے بھی آیا ہے، یہ علم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام آزر۔ ولد آزر، آزر کے اوپر زبر ہے، یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے۔ آپ نحو کی کتاب میں پڑھیں گے غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا ہے۔ آزر یہاں ترکیب میں مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن چونکہ آزر یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا ہے، تو ولد آزر ترجمہ کریں گے آزر کا لڑکا۔ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، تو پہلے آزر پھر ولد کا ترجمہ کریں گے۔ چونکہ مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے کے درمیان کا کے کی بھی آتا ہے، تو اس لیے ترجمہ ہوگا ولد آزر کا، آزر کا لڑکا۔ وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ، رشید جدًا۔ وَكَانَ آزَرُ، واو اس سے پہلے بھی آیا تھا، یہاں پر بھی واو مستانفہ ہے۔ وہ واو جو کلام کے شروع میں آتا ہے جملہ کو شروع کرنے کے لیے، اس کو واو مستانفہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں اور کانا فعل ناقص ہے، کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ کانا کے معنی تھا، تھے، تھی۔ آزر، آزر یہ علم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام علم کہتے ہیں، جو کسی متعین شخص کا نام ہو یا کسی شہر کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو۔ لہو ولد رشید، اس میں ولدن یہ بھی اسم ہے، اس سے پہلے آیا ہوا ہے۔ ولد کی جمع ولدان کے معنی آتے ہیں لڑکا۔ رشید اس کے معنی ہیں نیک، نیک بخت۔ رشید یہ صیغہ صفت ہے، باب نصر سے آتا ہے، راشد یرشد رشدن، معنی ہے ہدایت پانا، راہ یاب ہونا۔ راشد یرشد رشدن، جس طریقے سے نصر ینصر نصرن ہے، ایسے ہی راشد یرشد رشدن باب نصر سے معنی ہے ہدایت پانا، راہ یاب ہونا۔ ایسے ہی دوسرا رشیدن بھی ہے۔ جدن کے معنی آتے ہیں بہت، جدن کے معنی آتے ہیں بہت۔ جدن کیوں منصوب ہے، ہمیشہ جدن منصوب کیوں ہوتا ہے؟
جب آگے آپ نحو کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر سمجھا دیا جائے گا۔ ابھی صرف اتنا سمجھ لیں، جداً کے معنی آتے ہیں بہت۔ عبارت حل ہو چکا ہے، اب ترجمہ کرتے ہیں۔ وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ، اور آزر لہو اس کا، ولدن رشیدن ایک نیک بخت لڑکا تھا۔ کانا کا ترجمہ آخر میں کریں گے، ولدن رشیدن نیک بخت لڑکا۔ وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ، اور آزر اس کا ایک نیک بخت لڑکا تھا۔ رشیدن جداً بہت نیک بخت، رشیدن جداً بہت نیک بخت۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، آپ اس پورے عبارت کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ رَشِيدٌ جداً، اور آزر کا ایک بہت ہی نیک بخت لڑکا تھا۔ لیکن چونکہ آپ ابھی عربی اول میں ہے تو آپ کی آسانی کے خاطر مناسب یہ ہے کہ آپ لفظی ترجمہ ہی کریں۔ ایک مرتبہ اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَكَانَ آزَرُ، اور آزر، لہو اس کا، وَلَدٌ رَشِيدٌ ایک نیک بخت لڑکا تھا، رشیدن جداً بہت نیک بخت۔ وَكَانَ اسْمُ هَذَا الْوَلَدِ إِبْرَاهِيمَ، اس عبارت میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام کے تمام الفاظ پرانے ہیں، سب آ چکا ہے۔ واو مستانفہ ہے، معنی ہے اور، کانا فعل ناقص ہے، معنی ہے تھا، تھے، تھی۔ اسم واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اسماء، معنی ہے نام۔ ہذا اسم اشارہ ہے واحد مذکر قریب کے لیے، ہذا اسم اشارہ ہے واحد مذکر قریب کے لیے، معنی ہے یہ۔ کل بھی آیا تھا ہذہ اسم اشارہ واحد مؤنث قریب کے لیے، جب کسی مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ قریب میں ہو تو ہذہ کہتے ہیں۔ ہذہ بنتن، یہ ایک لڑکی ہے، لیکن جب مذکر ہو اور قریب میں ہو تو کہتے ہیں ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے۔ تو ھذا کے معنی یہ الولدی، الولد اس سے پہلے بھی آیا ہوا اوپر ولدن، یہی الولد معرفہ ہے، اوپر نکرہ تھا چونکہ اس کے شروع میں الف لام آ گیا، تو الولد یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ولدان، معنی ہے لڑکا۔ ابراہیم، ابراہیم یہ علم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَكَانَ اسْمُ هَذَا الْوَلَدِ إِبْرَاهِيمَ، پہلے ترجمہ کریں گے هَذَا الولد کا، اور اس لڑکے کا نام، اسم کے معنی نام۔ وَكَانَ اسْمُ هَذَا الْوَلَدِ، اور اس لڑکے کا نام ابراہیم، ابراہیم تھا۔ کانا کا ترجمہ سب سے آخر میں کرتے ہیں۔ وَكَانَ اسْمُ هَذَا الْوَلَدِ، اور اس لڑکے کا نام ابراہیم، ابراہیم تھا۔ آگے دیکھیے لائن نمبر 3 میں، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى النَّاسَ يَسْجُدُونَ لِلْأَصْنَامِ، اس عبارت میں بھی اکثر الفاظ وہ ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ دیکھیے وَكَانَ، واو آیا ہوا ہے، مستانفہ ہے، معنی ہے اور، کانا بھی آیا ہوا ہے۔ ابراہیم یہ علم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ یرا، یرا یہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یرا فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ رآ یرا رؤیتن، باب فتح سے، جس طریقے سے فتح یفتح فتحا اسی سے ہے، رآ یرا رؤیتن باب فتح سے، اس کے معنی ہے دیکھنا۔ الناس، الناس اس سے پہلے آیا ہوا ہے، الناس یہ جمع ہے اور واحد ہے انسان، انسان کی جمع ہے الناس، خلاف قیاس۔ خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ انسان
واحد کے اندر کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں اور الناس جمع کے اندر کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر پہلا لفظ نون ہے اور انسان میں پہلا لفظ حمزہ ہے۔ خیر، الناس یہ جمع ہے، اس کی واحد انسانن ہے جو خلاف قیاس ہے، معنی ہے لوگ، الناس کے معنی ہیں لوگ۔ یسجدون، یسجدون یہ فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، چونکہ واو نون جو ہے یہ جمع کے صیغے کی علامت ہے۔ یسجدون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ سجد یسجد سجودن، سجد یسجد سجودن باب نصرہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہے سجدہ کرنا۔ للاصنام، لل میں لام جو ہے یہ حرف جار ہے، معنی آتے ہیں کے لیے، واسطے۔ اصنام اس سے پہلے آیا ہوا ہے، اسم ہے اور جمع ہے، اس کا واحد ہے صنم۔ اصنام اسم ہے، جمع ہے، اس کا واحد صنم، معنی ہے بت۔ للاصنام یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے، اصنام مجرور ہے تو یہ لام حرف جار کی وجہ سے۔ آپ نحو کی کتاب میں پڑھیں گے کہ حروف جارہ جن اسماء پر داخل ہوتے ہیں ان اسماء کو جر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اسماء مجرور ہوتے ہیں، تو یہاں پر اصنامی مجرور ہے وہ لام حرف جار کی وجہ سے۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى النَّاسَ، اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ اور ابراہیم علیہ السلام يَرَى النَّاسَ لوگوں کو دیکھتے تھے۔ يَسْجُدُونَ لِلْأَصْنَامِ کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، لِلْأَصْنَامِ بتوں کے سامنے، لِلْأَصْنَامِ بتوں کے لیے یعنی بتوں کے سامنے۔ یسجدون لِلْأَصْنَامِ کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، لِلْأَصْنَامِ بتوں کے سامنے۔ اب اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى النَّاسَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے، یسجدون للاصنام بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے یسجدون للاصنام بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، آگے دیکھیے عبارت، وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ۔ اس سطر کی عبارت بھی جتنے الفاظ ہیں اس عبارت میں سب کے سب گزر چکے ہیں۔ دیکھیے واو مستانفہ ہے، معنی ہے، اور یرا یہ فعل مضارع اوپر بھی آیا ہوا ہے، یرا رآ یرا رؤیتن باب فتح سے، اس کے معنی ہیں دیکھنا۔ الناس یہاں پر بھی الناس یہ جمع ہے اور واحد آتا ہے انسان، خلاف قیاس انسان کی جمع الناس ہے، اس کے معنی ہیں لوگ۔ یعبدون، یعبدون بھی گزشتہ سبق میں آیا ہوا ہے، یعبدون فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، چونکہ واو نون یہ جمع کی علامت ہے۔ یعبدون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ عبد یعبد عبادتن باب نصرہ سے، عبد یعبد عبادتن باب نصرہ سے، معنی ہے عبادت کرنا۔ الاصنام، الاصنام یہ جمع ہے، واحد صنم ہے، معنی ہے بت۔ الاصنام پر نصب ہے، یہاں پر الاصنام منصوب ہے یعبدون فعل کا مفعول ہونے کی وجہ سے، یعبدون فعل کا مفعول ہونے کی وجہ سے آپ پڑھیں گے نحو کی کتاب میں کہ مفعول یہ منصوب ہوتے ہیں۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، یرا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، ترجمہ کریں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے، یعبدون الاصنام بتوں کی عبادت کرتے ہوئے۔
اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے یعبدون الاصنام کہ وہ عبادت کرتے ہیں الاصنام بتوں کی. تو آپ ترجمہ کریں گے وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے. حضرت ابراہیم ترجمہ کس کا ہو رہا ہے؟ یرا کے اندر، چونکہ یرا فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے اور وہ مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے یعبدون الاصنام بتوں کی عبادت کرتے ہوئے. آگے دیکھیے وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ. اس میں بھی اکثر الفاظ وہ ہیں جو آ چکے ہیں. دیکھیے وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ، واو مستانفہ ہے، معنی ہے، اور کانا فعل ناقص ہے، معنی ہے تھا، تھے، تھی. ابراہیم یہ علم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. یعرف، یعرف فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے. میں نے کہا تھا کہ علامت مضارع 4 ہے، حمزہ، تا، یا، نون، جس کا مجموعہ عطینہ ہے. تو یعرف میں علامت مضارع کیا ہے؟ یا. یعرف فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب. عرف یعرف عرفانا کے معنی آتے ہیں پہچاننا، جاننا، پہچاننا. عرف یعرف عرفانا باب ضرب سے، جس طریقے سے ضرب یضرب ضربا، یضرب وہاں پر بھی عین کلمہ مکسور ہے، ایسے ہی عرف یعرف میں بھی عین کلمہ مکسور ہے. عرف یعرف عرفانا باب ضرب سے معنی ہے پہچاننا، جاننا، سمجھنا. ان الاصنام حجارۃ، ان حروف مشبہ بالفعل ہے. آپ نحو کی کتاب میں پڑھیں گے کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہے. ان، کأن، لیتا، لیکن، لعل. تو اسی میں سے یہاں پر ان ہے، اس کے معنی آتے ہیں بے شک. حروف مشبہ بالفعل کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے. تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے. اصنام، الاصنام، یہاں پر بھی الاصنام یہ جمع ہے. صنم واحد ہے، معنی ہے بت. ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے الاصنام منصوب ہے. حجارتن، حجارتن یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے حجرن. حجرن کی جمع آتی ہے حجارتن اور احجارن. حجرن، حجارتن جمع ہے، واحد ہے حجرن. حجارتن جمع اور واحد حجرن معنی ہے پتھر. اس کی حجارتن بھی جمع ہے اور اسی طریقے سے حجرن کی جمع آتی ہے احجارن. احجارن، حجارتن 2 جمع ہے، واحد ہے حجرن معنی ہے پتھر. چلیے ترجمہ دیکھتے ہیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ، اور ابراہیم علیہ السلام یعرف جانتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے ان الاصنام بے شک بت، بے شک بت، حجارتن پتھر ہیں، بے شک بت پتھر ہیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے ان الاصنام حجارتن بے شک بت حجارتن پتھر ہے. چونکہ آپ حضرات ابھی عربی اول میں ہے اور ابھی اس کتاب کا آغاز ہی ہوا ہے، اس لیے شروع میں سبق کم رہے گا. انشاءاللہ جس طرح آپ آگے بڑھتے رہیں گے سبق کی مقدار میں بھی اضافہ کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.